یہ کہانی ہے 340 کرانوں پر مشتمل ایک ایسے قبیلے کی جو خانہ بدوشی کی حالت میں اناطولیہ میں داخل ہوا۔ تاہم کسی کو خبر نہیں تھی کہ خانہ بدوشوں کا یہ کئی قبیلہ آنے والے وقت میں ایک ایسی سلطنت کھڑی کرے گا جو 150 برس کے اندر دنیا کی زبردست طاقتوں میں شمار کی جانے لگے گی اور 300 برس کے اندر دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور عظیم الشان سلطنت بن جائے گی۔ اس قبیلے کی سلطنت عثمانیہ ایشیا، یورپ اور افریقہ کے وسیع حصوں پر قائم ہوگی۔ ہنگری ان کے زیر نگیں ہوگا اور آسٹریلیا کے پایہ تخت ویانا کی دیواروں تک ان کی فوجیں پہنچ جائیں گی۔ ان کی ہیبت یورپ سمیت پوری دنیا پر چھا جائے گی۔ 3 براعظموں اور 6 صدیوں پر پھیلی ہوئی ان کی سپر پاور عظیم الشان سلطنت عثمانیہ ہوگی۔ میں ہوں ضیاء الرحمان اور سنو سمجھو کے نئے سلسلے سلطنت عثمانیہ میں ہم آپ کو اسی عظیم الشان سلطنت کا پہلا حصہ خانہ بدوش دکھائیں گے۔ ساتویں صدی ہجری اور 13ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں تمام ترکی قبائل سلطنت خوارزم کے ساتھ تھے۔ اس وقت سلطنت خوارزم پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی قوت شباب پر تھی۔ وہ ایران، خراسان، شام اور عراق میں آل سلجوق کے اکثر حصوں پر قبضہ کر چکے تھے اور ایشیا میں تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کر لینا چاہتے تھے۔ لیکن عین اس وقت میں جب وہ اپنے اس ارادے کی تکمیل میں آگے بڑھ رہے تھے تو چنگیز خانی طوفان اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ اٹھا اور سلطنت خوارزم کو پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے ساتھ ہی ترکی قبائل جنوب کی طرف بھاگے۔ ان میں بعض ایران اور شام میں پہنچے اور بعض مصر کی طرف بڑھے۔ انہی ترکی قبائل میں جو چنگیز خان کے حملے کے بعد اپنا وطن خراسان چھوڑ کر مارے پھر رہے تھے، ارطغرل کا کئی قبیلہ بھی تھا۔ یہ قبیلہ ترکان اوغوز کے قبیلے کا ایک جزو تھا جو ارطغرل کے باپ سلیمان شاہ کی سرکردگی میں اپنا وطن چھوڑ کر مختلف ملکوں سے گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر وفات پا گیا اور قبیلے کا بیشتر حصہ اس وقت منتشر ہو گیا۔ لیکن جو لوگ رہ گئے وہ ارطغرل اور اس کے بھائی دندار کے ساتھ اناطولیہ کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاء الدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ ارطغرل جب اپنے قبیلے کے ساتھ سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایہ تخت کونیا کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں انکورا کے قریب ارطغرل کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ ارطغرل کسی فریق سے واقف نہ تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ ایک تعداد کے لحاظ سے قوی اور دوسری کمزور ہے تو وہ کمزور فریق کی مدد کے لیے اپنے مختصر دستے کے ساتھ آگے بڑھا اور اس جان بازی سے حملہ آور ہوا کہ دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ جس فریق کی اس نے یوں پر وقت مدد کی ہے وہ سلطان علاء الدین سلجوقی کی فوج ہے جسے تاتاریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ اب ارطغرل کے اس کارنامے کے صلے میں سلطان علاء الدین نے اسے سغوت کا زرخیز علاقہ جو دریائے سکاریہ کی بائیں جانب بازنطینی سرحد کے قریب واقع تھا جاگیر میں دیا اور ساتھ سغوت کا شہر بھی عطا کیا۔ اب ارطغرل اور اس کے قبیلے نے یہاں رہائش اختیار کی۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل کو اس علاقے کا سپہدار بھی مقرر کیا۔ چنانچہ اب ارطغرل کی جاگیر بازنطینی سرحد سے متصل واقع تھی، اس لیے بازنطینی قلعہ داروں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی۔ ارطغرل نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی شجاعت کا سکہ بٹھا دیا تھا اور اس کی فتوحات کا یہ اثر ہوا تھا کہ بہت سے ترکی قبائل جو اس علاقے میں پہلے سے رہتے تھے ارطغرل کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور اس کی لڑائیوں میں شریک ہونے لگے۔
इस तरह उसकी कुव्वत रोज़ बरोज़ बढ़ती गई और उसका इक़्तिदार आसपास के तमाम इलाकों में कायम होने लगा। ताहम अभी तक यहाँ अर्तुग़रुल की कदर मंजिलत एक जागीरदार की थी। दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी के लिए एक जागीरदार का इस तरह कुव्वत में आ जाना बाइस तशवीश होता। लेकिन सल्तनत सल्जूकिया अंदरूनी इख्तिलाफ और उमरा की बगावतों के सबब ज़वाल की आखिरी मंजिल में थी। अगरचे कोनिया में सल्तनत सल्जूकिया की कदीम शान और शौकत अब भी नुमाया थी, ताहम हुकूमत का दायरा कार बहुत महदूद रह गया था। एक तरफ ततारियों ने जनूबी और मशरक़ी इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया था, तो दूसरी तरफ ईसाइयों ने शिमाल और मशरक़ के कदीम बाज़ंतीनी सूबों के अक्सर हिस्से वापस ले लिए थे। वस्ती और जनूबी हिस्से में मुतअद्दिद सल्जूकी सरदारों ने खुद मुख्तार हुकूमतें कायम कर ली थीं। सरहदी इलाकों में जंग का सिलसिला अक्सर जारी रहता था और ततारियों के हमले का खौफ हर वक्त रहता था। अब ऐसी सूरत हाल में अर्तुग़रुल जैसे दलेर सरदार और नैब की फतूहात से सुल्तान अलाउद्दीन को बजाय तशवीश के एक इत्मीनान नसीब हुआ और सुल्तान ने अर्तुग़रुल को मज़ीद इनामात अता किए। चुनाचे जब यनी शहर और बरोसा के दरमियान एक जंग में अर्तुग़रुल ने अलाउद्दीन की नैब की हैसियत से ततारियों और बाज़ंतीनियों की एक मुतहिदा फ़ौज को शिकस्त दी, तो सुल्तान ने इसके सिले में इस शहर को भी उसकी जागीर में दे दिया और पूरी जागीर का नाम सदर सुल्तानी रखा और अर्तुग़रुल को अपने मुक़द्दमतुल जैश का सिपह सलार मुकर्रर किया। इस वसी इलाके में ज़रख़ेज़ ज़मीनों और चरगाहों के अलावा मुतअद्दिद किले भी थे, मसलन बलेजिक, किराजा हसार वग़ैरह। लेकिन सुल्तानी ज़मीन के अक्सर हिस्सों पर खुदसर अमीरों का कब्ज़ा था और इस जागीर पर अपना तसल्लुत कायम करने के लिए अर्तुग़रुल और उसके बाद उस्मान को मुद्दो जंग करनी पड़ी। हिलाल सुल्तान अलाउद्दीन के अलम का निशान था और इसी निशान को अर्तुग़रुल ने उसके नैब की हैसियत से इख्तियार किया, जो आज तक तुर्कों की कौमी अज़मत का निशान है। फिर 687 हिजरी और 1288 ईस्वी में इस मर्द मुजाहिद यानी अर्तुग़रुल ने 90 साल की उम्र में इंतकाल किया और सगोद के करीब दफन हुआ। अर्तुग़रुल की वफ़ात के बाद उसका बेटा उस्मान अर्तुग़रुल का जानिशीन बना। फिर यही उस्मान सल्तनत उस्मानिया का बानी और इस अज़ीमुश्शान सल्तनत का पहला ताजदार है।